إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک کفار آخرت کی انکاری تھی کہ قیامت قائم ہوگی اور حساب و کتاب ہو اور دنیا دوبارہ اٹھے گی۔ یہ بات اس اپنے عقل کے ترازو پہ تولتے تھے، ان کے فہم اور شعور سے یہ چیز بالا تھی، اس کا وہ اظہار کرتے رہتے مختلف انداز میں۔ کئی ایک واقعات احادیث میں اور قرآن پاک میں بھی ایک آدھ مقام پہ اس کا تذکرہ موجود۔ آخرت کے ثبوت کے لیے، آخرت کے منوانے کے لیے بہت سارے دلائل عقلی اور نقلی قرآن میں اور احادیث میں موجود ہیں، بلکہ قرآن پاک کے شروع میں سورۃ البقرہ میں ہی وضاحت کر دی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ مومن کی تعریف اور صفات بیان کرتے ہوئے کہہ دیا گیا کہ مومن ہے ہی وہ جس کا آخرت پر یقین ہو۔ اس لحاظ سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور کامل عقیدہ ہے کہ آخرت قائم ہو، حساب و کتاب ہوگا، جزا اور سزا ہو، جنت اور جہنم حق ہے، تیار ہو چکی ہے، بنائی جا چکی۔ لیکن ایک کافر شخص جو قیامت کا انکاری ہے، حساب و کتاب کی انکاری، وہ گناہ کرے، نافرمانی کرے، بغاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑے، تو وہ بات ایک سمجھ میں آتی ہے کہ وہ آخرت کا ہے ہی انکاری، اس کا یہی جہان ہے اس کے ذہن کے مطابق، یہی عیش و عشرت ہے، مر جانے کے بعد اٹھنا نہیں ہے اور بندے نے مٹی ہو جانا ہے، یہ اس کا نظریہ ہے۔ اس بنیاد پہ وہ ظلم کرتا ہے، اس بنیاد پہ وہ زیادتیاں کرتا ہے، حق دوسروں کے کھاتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، بے حیائی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن معاملہ ہمارا اس سے برعکس ہونا چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ قیامت قائم ہو، ہم نے اٹھنا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، جزا بھی حق ہے اور سزا بھی حق، جہنم بھی حق ہے اور جنت بھی حق۔ جب کامل یقین ہے، ایمان ہے، تو پھر اس آخرت کی فکر کیوں نہیں؟ دنیا کو آخرت پر ترجیح کیوں ہے؟ دنیا کی ساری فکر ہے، ہمیں روزی کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، اولاد کی فکر ہے، ساری دنیا کی فکر میں لگی ہوئی۔
جو ہمارے ذمہ چیزیں نہیں ہیں وہ بھی ہم نے لی ہوئی، لیکن آخرت کے حوالے سے ہم غافل کیوں؟ کچھ آگے بھیجنے کے لیے، کیونکہ قرآن پاک نے اہل ایمان کو متنبہ کیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل یعنی آخرت کے لیے آگے کیا بھیجا۔ جو آخرت کے لیے آگے بھیج رہے یہی موصول ہونا، جو بیجو گے وہی کاٹو گے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ گندم بیجو اور جو کاٹو، یا جو بیجو اور گندم کاٹو، ایسا تو ممکن ہے۔ جو چیز بیجو گے آج کل وہی کاٹو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آخرت کی دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بیجنا ہے اس کو کاٹنا ہے۔ اس لیے مومن کے لیے جو ہے وہ دنیا ایک قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے یہی بغات، یہی عشرت اور یہی جنت۔ اس پہ ذرا ہم غور کریں۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے اور کامل ہے کہ آخرت ہے اور حساب کتاب ہے، تو پھر اس کے لیے آگے ہم نے کیا بھیج؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ سورۃ العلیٰ، جس کی سورت کو جمعۃ المبارک کی نماز کی پہلی رکعت میں آپ ساری زندگی سنتے، کیونکہ ہمارا خاص ہے، ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہم جمعہ کی نماز میں 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ العلیٰ اور دوسرے میں غاشیہ پڑھتے، تو اس میں یہ پہلی رکعت کی صورت ہے جو پڑھی جاتی۔ گویا ہر جمعے پر ہمیں پیغام تو ملتا ہے، لیکن شاید ہم قرآن پاک کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور برکت کے لیے سنتے، غور نہیں کرتے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جمعے کی ہر جمعے کی پہلی رکعت میں یہی آیات کیوں تلاوت ہو؟ اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کی۔ شریعت کا مقصود کیا ہے؟ کیوں ہمیں ہر جمعے کو اس آیت کو سنایا جاتا؟ جمعہ جو ہے وہ ایمان کی تازگی کے لیے، ہر 8ویں دن مومن آئے اور مسجد میں اور خطبہ سنے اور واعظ سنے اور ایمان تازہ ہو۔ اس لیے وہ حدیث بھی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلسل 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نفاق کی مہر لا دے، جو بندہ منافقت میں چلا جاتا، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، جو جمعہ نہیں سنتا، خطبہ نہیں سنتا۔ اور جمعۃ المبارک کی فضیلت پر جتنی احادیث ہے ان میں امام کے خطبے اور اس کے قریب بیٹھنا اور توجہ سے سننے کا ذکر لازم ہے، کہ امام کے قریب بیٹھے اور توجہ سے خطبہ سن، کوئی اشارہ کنایہ نہ ہو، کوئی بول چال نہ ہو، کوئی حرکات سکنات نہ ہو۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ دوسرا بول رہا ہو تو اس کو چپ کہنا بھی، اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ چپ کر جائیں۔ کامل خاموشی کے ساتھ ایسے سنے جیسے آپ کے سروں پر پرندے بیٹھے، تھوڑا سا سر ہلے گا تو یہ پرندہ اڑ جائے۔ صحابہ کرام کی یہ کیفیت یہ حدیث میں ہے۔ تو یہ جمعے کا خطبہ سنانا کیوں مقصود ہے؟ تاکہ ہفتے کے بعد آپ کا ایمان تازہ رہے اور اسے تازگی میں ہفتہ گزرے اور پھر جمعہ آئے، پھر خطبے کے لیے آپ مسجد میں حاضر ہو۔ جمعے کی پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی، جس کی 2 آیات خطبہ مسنونہ میں آج تلاوت، بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تمہاری حالت کیفیت تو یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے،
یعنی ہر جمعے پہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ اے ایمان والو، اے نمازیو، تمہاری حالت کیفیت تو یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ بہتر آخرت اور باقی رہنے والی وہی۔ اب دونوں کو ذرا تقابل پیش کریں، دنیا اور آخرت کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ یہاں بیماریاں، تکلیفیں، دکھ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، سکھ ہی سکھ ہے، سکون ہی سکون ہے مومن کے۔ یہاں جتنی تکالیف ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، جتنی تنگی ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی آخرت میں آپ کو نہیں ہوگی اگر آپ کامیاب اور پاس ہو۔ انہی آیات سے ما قبل جو ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیابی شرط ہے، کامیابی ہو گئی تو آسانی ہی آسانی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو جنت کے اندر داخل ہوگا تو اس کو ایسے محسوس ہوگا، اسے اگر پوچھا جائے کہ بتا دنیا میں کوئی دکھ برداشت کیا ہے، تو وہ کہے گا مجھے تو کوئی دکھ دنیا میں آئے ہی نہیں، ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں، سارے دکھ درد ختم ہو جائے، جتنے دکھ ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، سارے ختم ہے جنت میں داخلے کے۔ اور کافر کے لیے اور جہنمی کے لیے حالت کیفیت کیا ہوگی؟ وہ جہنم میں جب غوطہ لگے گا تو کہے گا میں نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں، حالانکہ یہاں عیش و عشرت کی زندگی بسر کی۔ تو لہذا آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور محاسبہ کریں۔ خطبہ جمعہ اسی کے لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کے اندر ایک فکر پیدا ہو، آپ پورا ہفتہ نماز کے ساتھ، مسجد کے ساتھ جڑے رہے، آپ کے اندر ایمان کی یہ تازگی رہے، جس میں تھوڑی سی کمی آنے لگتی ہے تو 8ویں دن پھر جمعہ آ جائے اور پھر خطبہ ہوتا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم آخر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، آخرت تمہارے لیے خیر ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا سے آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، ہر آنے والے گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ ان مصائب پر، دکھوں پر، تکالیف پر، قریش کی رکاوٹوں پر، کفار کی مخالفتوں پر پریشان نہ ہوں، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے، دنیا سے آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، اور اتنا دے دیں گے آپ کو کہ اے محبوب آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تمہارا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آدھی رات کا وقت تھا، تہجد میں آپ رو رہے، اتنا روئے کہ جبریل علیہ السلام آئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے؟ آپ اپنی امت کے حوالے سے فکر مند ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں، ہم امت کے بارے آپ کو خوش کر دیں، آپ کو راضی کر دیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا سوال کیجیے تو عطا کریں گے، اشفع تو شفع، سفارش کریں قبول کی جائے گی۔ یہ ہے وہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، نبی علیہ السلام نے 23 سالوں میں جو صحابہ کرام کی تربیت کی، جو آپ نے جماعت کو تیار کی ہے، اسی بنیاد پر آپ کی ساری کوشش یہ تھی کہ ان کے دل اور دماغ سے دنیا کی محبت جو ہے، دنیا کی چاہت جو ہے، دنیا کی جو فکر ہے، ان کے دل و دماغ سے یہ ختم ہو جائے۔ آپ کی ساری تربیت کا خلاصہ اور نچوڑ یہی تھا کہ صحابہ کرام کے دل اور دماغ سے دنیا کی جو محبت چاہت ہے اس کا خاتمہ، اور اس میں آپ جماعت ایسی تیار کی جس کو بطور نمونہ ماڈل آج بھی
دنیا پیش کرتی ہے، نہ ان کے بعد کوئی آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تھے۔ انہیں عملی طور پر یہ نبی علیہ السلام کا یہی تزکیہ نفس تھا، اور یہی تصوف ہے، یہی طریقت ہے، یہی دین ہے، یہی اس دل کی پاکیزگی اور طہارت ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے تصوف کسے کہا جاتا؟ بندہ نہانا چھوڑ دے اور پاکیزگی اور طہارت چھوڑ دے، نماز اور دین اور دنیا سے بالکل لگ تھلگ ہو جائے، نہ شادی ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچوں، نہ کمانا ہو، کچھ بھی نہ ہو، اسے تصوف کہا جائے۔ یہ تصوف یہ دین نہیں ہے، یہ تو لعنت ہے، یہ تو پھٹکار ہے، یہ تو دھتکار ہے۔ اسلامی جو تصوف ہے جسے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے، وہ ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو، آخرت کو ترجیح ہو، اور حلال اور حرام کا پوری طرح احتیاط اور خیال ہو، احکام الہیہ کی پابندی ہو، فرائض کی پابندی ہو، نوافل پہ انسان کا جی چاہے اور محبت نوافل میں آگے بڑھے، تمام تر نوافل جتنی نفلی عبادات ہیں، جمیع اقسام کی نفلی عبادات اس کی زندگی کا حصہ ہو، زبان پہ اخلاق ہو، کردار ہو، یہ ساری چیزیں تزکیہ نفس سے تعلق رکھیں۔ کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، چغلی نہ ہو، حسد نہ ہو، جتنی روحانی دل کی بیماری ہے ان سے بندہ پاک ہو، تو یہی تزکیہ نفس۔ اسی پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی بنیاد رکھی، اور اسی کے لیے آپ تشریف لائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی علیہ السلام کس لیے آئے تھے؟ کہ ان لوگوں کا تزکیہ کریں، ان کو پاک کریں، صاف کریں۔ کس کے ذریعے؟ عجیب بات ہے، قرآن پاک کا اسلوب جو بیان ہے اس پہ ذرا آپ غور کریں۔ درمیان میں تزکیہ نفس ہے، اور اس سے پہلے اور آخر پہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہل ہے، یہ ابتدا ہے۔ درمیان میں کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور آخر پہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ تعلیم وہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ جس کے آیات پڑھ پڑھ کے تزکیہ نفس، قبرستانوں میں چکر نہیں، ایک دھاگے کے ساتھ لٹکنا نہیں، یا قبرستان میں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا نہیں، یا کوئی اور مخصوص اذکار نہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، تزکیہ نفس وہ ہے جو قرآن کے ذریعے حاصل ہو، تلاوت کے ذریعے حاصل ہو، دین کے ذریعے حاصل ہو۔ آخر پہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جس میں کتاب و حکمت کی تعلیم ہو، وہ تزکیہ نفس ہے، وہ پاکیزگی ہے، وہ طہارت ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آپ نے 23 سالوں میں ایک جماعت مثالی تیار کی جسے صحابہ کرام کہا جاتا، ہر لحاظ سے کامل، ہر لحاظ سے مکمل تھے، اور ان پر اللہ کا ہاتھ تھا، اللہ کی مدد تھی، اللہ نے ان کی تعریف اور توصیف کی، اور بطور ماڈل نمونہ ان کو پیش کیا۔ ان کا ایمان معیار ٹھہرا، ان کا کردار، ان کی سیرت آج تک ہماری مسلمانوں کی کتابوں میں محفوظ اور موجود ہے، اور وہ ہر آیت کے تفسیر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اگر قرآن کو پڑھیں اور پھر نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، اگر قرآن کی مراد کو، رسول اللہ کی مراد کو جاننا ہو تو صحابہ کو پڑھیں۔ قرآن کی آیات کی مراد، قرآن کی آیات کی عملی تفسیر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہے۔ ذرا غور کرتے اس آیت کی روشنی میں صحابہ کرام کی طرف ذرا چلیں۔ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، دنیا تو فانی ہے، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے نا کہ انہیں خواب کے اندر دنیا ایک عورت کی صورت میں دکھائی گئی، اور وہ عورت بڑھیا تھی، اور میک اپ اس نے کیا ہوا ہے، ایک آنکھ اس کی بڑی ہے، دوسری آنکھ اس کی بالکل چھوٹی ہے، جسے ہمارے عرف میں کانا کہا جاتا۔ یہ اس کی کیفیت اور حالت بن سور کے وہ اس تابعی کے سامنے خواب میں اس نے کہا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تو دنیا ہوں۔ فرمایا اتنی بن سور کے آئی ہو، میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیرے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ اگر میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے، اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح نہ دو، آخرت کے لیے کچھ آگے بھیجو۔ آخرت صحابہ کرام کی عملی زندگی کو پڑھ لیں، ان کو پڑھیں، اور اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے،
اور ان واقعات کو اپنے وجود پر، اپنے جسم پر، اپنی سیرت پر، اپنے کردار پر فٹ کیا کریں کہ کیا میں بھی ایسا ہوں؟ اگر آپ ایسے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ایسے نہیں ہے تو پھر اپنی فکر کریں کہ مسلمان میں بھی ہوں، اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا میں ہوں۔ تو صحابہ کرام کیسے تھے؟ اور یہ پوری جماعت صرف 23 سالوں میں تیار ہوئی، مثالی جماعت ہے، 2-4 ہزار کے معاملہ بھی نہیں ہے، 1.5 لاکھ کے قریب یہ جماعت۔ 23 سالوں کی کمائی کتنی ہے؟ 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور سارے کے سارے مثالی، سارے کے سارے جنتی، سارے کے سارے اعلیٰ ہیں۔ کوئی ایسا ایک شخص نہیں ہے جس پر جرح کی جا سکے، جس پر تنقید کی جا سکے۔ تو صحابہ کرام کی اس سیرت کو ذرا پڑھیں کہ آخرت اور دنیا کے درمیان کیسے وہ فرق کرتے تھے اور جانتے تھے اور کیسے ترجیح دیتے تھے، ذرا غور کریں۔ ایک واقعہ حدیث پاک میں محفوظ و موجود ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا، محبوب خدا، داماد رسول سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گھر میں تشریف لائے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں موجود۔ دیکھا آپ کے دونوں بیٹے سیدین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے لاڈلے ہیں اور نواسے ہیں، اور محبت اور پیار کی ایک تاریخ ہے جو کتب احادیث میں محفوظ اور موجود ہے۔ صرف اصل موضوع کی طرف آتا ہو، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رو رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جب دیکھا تو پوچھا سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہ حسن حسین کیوں رو رہے؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے رو رہے، گھر میں پکانے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ یہ واقعات احادیث میں محفوظ اور موجود ہے۔ جہاں ان کا فقر ہے، جہاں ان کا صبر ہے، جہاں ان کی برداشت ہے، جہاں ان کی حالت اور کیفیت اور شان اور عزت اور عظمت ہے، اس پر اگر بات کرے تو کئی خطبات ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، ہم بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ توجہ کریں کہ ایک حدیث پہ جب آپ غور کریں، آخر اس گھر میں یہ فقر کیوں ہے؟ اس گھر میں یہ تکلیف کیوں ہے؟ ایک انداز تو ہے عقیدے کا، عقیدے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھوک کنے لگی ہے؟ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیٹے کس کے ہیں؟ سیدنا علی کے۔ بھوک سے رو رہے۔ نواسے کس کے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ فاطمہ الزہرا کے یہ شہزادے ہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک کی وجہ سے رو رہے۔ ایک خطیب اور ایک عالم تو اس سے عقیدے کے بے شمار واقعات بیان کر سکتا ہے، ثابت کر سکتا ہے، بیان ہوتے رہتے۔ کہا جا سکتا ہے کہ مشکل کشا اللہ کی ذات، کہا جا سکتا ہے کہ حاجت روا اللہ کی ذات، کہا جا سکتا ہے کہ انہیں مشکل کشا حاجت روا اس خاندان کے رسول کو کہا جاتا ہے، جبکہ ان کی اپنی حالت اور کیفیت ہر کی یہ ہے۔ یہ بیان ہوتا ہے، بیان کیا جا سکتا، پھر کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن جو چیز ہمارے موضوع سے متعلقہ ہے کہ کیا یہ معاملہ واقعی ایسا ہے کہ یہاں کے یہ جو فقر ہے، یہ جو غربت ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کا ایک پہلو حدیث میں یہ بھی محفوظ اور موجود ہے کہ یہ اختیاری فقر۔ اختیاری فقر سے مراد کیا ہے؟ کہ جان بوجھ کے بھوک، ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آفر موجود تھی کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے رزق کی فراوانی کر دی، اگر آپ فرمائیں، دعا کریں، مجھ سے مانگیں تو آپ کے لیے اوز پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے۔ یہ سارے اختیارات، اس کو اختیاری فقر کہیں۔ جہاں توحید کے پہلو کو بیان کرتے ہیں وہاں اس شان کے پہلو کو بھی بیان کریں۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے، اللہ سے دعا کرتے، بتاؤ حسن و حسین کے لیے کون سی چیز نہ آ سکتی۔ ایک اس سے اندر ایک اور پہلو بھی، اس پہ ذرا غور کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خودی ہے، جو عزت نفس ہے، وہ کتنی پیاری۔ صحابہ کو کہہ سکتے تھے کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایسے بھی نہیں ہو۔ حضور کی سیرت کے ایک ہی حصے اور پہلو سے سبق حاصل کریں۔ کسی مانگا نہیں، کسی اظہار نہیں کیا، کسی کچھ لیا نہیں، اور دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے اہل بیت کو اتنا رزق دے جس سے قوت کا رزق دے۔ آج بھی یہ لفظ قوت کا جو ہے یہ حدیث میں موجود، اور ہماری پنجابی میں بھی استعمال ہوتا۔ چلو کوئی چیز بھوک زیادہ لگی ہو، شدید ہو، تو بندہ کہتا ہے تھوڑا سا کچھ دے دیں جس سے میرا قوت ہو۔ لفظ ہماری پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہ حدیث کا لفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا اللہ سے کہ اللہ میرے اہل بیت کو قوت کے برابر رزق دے، جس سے ان کا گزارا ہو سکے، جس سے وہ زندہ رہ سکے، جس سے وہ جی سکے، اتنا رزق دے۔ اس سے زیادہ حضور نے اللہ سے مانگا ہی نہیں۔ شاید چند خطبات پہلے یہ حدیث بھی بیان ہوئی کہ آپ فرمایا تھا اگر روز پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں 3 دن سے پہلے اس کو سارے سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ پھر بھی وہ آخرت، دنیا کو ترجیح نہیں ہے، آخرت۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد کی یہ حالت، یہ کیفیت کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں، حسنین کریمین رو رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے تو پوچھا، سیدہ فاطمہ نے بتایا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس لیے حسنین رو رہے۔ اب دوسری طرف اس محبت کی طرف، اس پیار کی طرف جو ایک باپ اور ماں کے دل میں ہوتا ہے، خاص کر اس وقت جب وہ اولاد بھوک سے تڑپ رہی۔ باپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پھر ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت اور ایک لمحہ آتا ہے کہ ماں اپنے منہ سے نکال کے چوس چوس کے بچے کو کھلاتی۔ انسانوں کی ماں تو ماں ہے، حیوانوں اور پرندوں اور چرندوں کی مائیں دیکھ لیں، وہ جو کہاں سے چونچ میں کوئی چیز لاتی ہیں اور اڑ کے کھاتی نہیں اور آ کے اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی۔ چڑیا کو بھی دیکھے، ایسے بے شمار واقعات اپنی آپ آنکھوں سے مشاہدہ کر، اس سے ماں کی ممتا کی محبت کا اندازہ کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حدیث بھی میرے ذہن میں آ گئی کہ میدان جنگ میں تھا تو ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تو اس بچے کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ عورت جو ہے وہ میدان میں دوڑ رہی تھی بچے کی تلاش، ماں، اس کی چھاتی دودھ سے بھری ہوئی ہے اور دودھ گر رہا ہے۔ یہ کیفیت، یہ حالت ہے اس کی۔ جب اس نے بچہ دور سے دیکھا تو وہ عورت دوڑی، ہی میرا بچہ ہے اس کے پاس۔ جب اس کو پکڑا، سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، اسی ماں کو اگر کہا جائے یہ جو آپ نے ممتا کی محبت دیکھی ہے وہ کتنی بھاگ کے آئی ہے، اس نے جان کی پرواہ نہیں کی، بچے کو لیا ہے، چھاتی سے لگا کے دودھ پلانا شروع کر دیا ہے۔ یہ محبت دیکھی آپ؟ کیا یہ عورت، یہی عورت اسی بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99 حصے محبت کے تو اپنے پاس رکھے، رحمت کے حصے تو اپنے پاس رکھے۔ ماں کی محبت تو ایک حصہ ہے جو پوری کائنات میں ماؤں کے اندر تقسیم ہوا، 99 حصے محبت کے تو اس کے پاس۔ وہ کیسے برداشت کرے کہ اس کا بندہ جہنم میں جائے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ حسنین کریمین کی جب یہ حالت کیفیت سیدنا علی نے دیکھی تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ جب بیان کیا کہ یہ تو بھوک کی وجہ سے، تو باپ سے برداشت نہیں ہو سکا،
اب کیا کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ؟ بچوں کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، گھر سے باہر نکل۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مجبور ہو، برداشت نہ ہو، تو بندہ اس میں عافیت سمجھتا ہے کہ کم از کم میری آنکھوں کے سامنے تو نہ تڑپے، نہ روئیں۔ تو حسنین کی حالت دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حسنین کے بابا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر سے باہر، جب گھر سے باہر نکلے تو گلی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دینار کا سکہ جو ہے، ایک دینار گلی میں کسی کا گرا پڑا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھا، اس کو اٹھا لی، جب اٹھایا تو گھر لے آئے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کو بتلایا کہ میں یہاں سے تو نکلا تھا اس حالت کیفیت، لیکن یہ ایک دینار گلی میں سے مجھ ملا ہے۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا کہ اس طرح کرو، کوئی تلاش کرنے والا تلاش کرے گا، کوئی لینے والا کوئی آئے گا تو دیکھی جائے۔ آپ یہ بچوں کی حالت کیفیت دیکھ رہے ہیں، آپ جا کے بازار سے آٹا خرید لائیں، کم از کم یہ تکلیف، یہ پریشانی تو ختم ہو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بازار چلے، آٹا خریدا، ایک یہودی کی دکان پہ گئے، اس سے آٹا لیا۔ جب آٹا لیا تو اس نے آٹا دینے کے بعد کا جب انہوں نے دینار دیا، اس نے کہا تم محمد مصطفیٰ کے داماد ہو نا؟ وہ شخص جس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے داماد تم ہو نا؟ فرمایا ہاں میں اس کے داماد۔ تو فرمایا پھر آٹے کے پیسے میں نہیں لوں گا، پیسے ہی آٹا لے جاؤ، اپنے گھر کے معاملات اس کو چلاؤ، میں پیسے نہیں لوں گا، یہ آٹا مفت میں دوں گا، اس لیے کہ تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو۔ وہ ایک بڑی شخصیت، اگر میں اگر ان کے رسالت پر ایمان نہیں لایا، لیکن ایک شخصیت ہے، ان کا ادب ہے، احترام ہے، اکرام ہے، آپ آٹا لے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی آٹا وہ لے کے گھر پر، سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا، پورا واقعہ سنایا، فرمایا پیسے اگر بچ گئے تو جا کے گوشت لاؤ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گوشت لے، ایک درہم کا گوشت لیا۔ جب اس کو دینار دیا تو گوشت تھا درہم کا، بقایا بنتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس تو اس کا بقایا نہیں، تو فرمایا گوشت آپ دے دیں اور دینار آپ رکھ لیں، یا تو میں درہم لے آؤں گا تو یہ واپس لے جاؤ، اور اگر ہم درہم لا نہ سکا تو دینار کی جب بقایا آپ دینے کے قابل ہو جائیں، آپ کی اتنی سیل ہو جائے تو پھر یہ میں آپ سے لے جاؤں۔ گوشت بھی آ دینار وہاں چھوڑ آئے اور گوشت لے کے آ پکانا شروع کر دی۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا پکا رہی ہیں، جب گوشت پک گیا، روٹی پک گئی، اب ہے یہاں رک کے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اپنی ذرا ہانڈی کو بھی دیکھنا ہے، آپ اپنے آٹے کو، اپنی ہانڈی کو، اپنے گھر کو، اپنی آمدن کو، اپنے راشن کو، اپنی آمدن کو، اس کے ذرائع کو، اس کے وسائل کو کیسے آتے ہیں اور کیسے آپ کماتے ہیں، اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے، اور کتنی اس میں امانت داری کے ساتھ آپ کما رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے ذرا محاسبہ کر۔ کھانا پک گیا، تیار ہو گیا، جب تیار ہو گیا تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نے فرمایا اے علی جاؤ رسول اللہ کو لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے، ساتھ بیٹھیں گے، خود کھائیں گے اور اجازت دیں گے تو ہم کھائیں گے، اس لیے کہ آٹے کے پیسے بھی ہم نے نہیں دی، گوشت کے پیسے بھی ابھی تک ہم نے، یعنی ادھر ہمارا دینار موجود ہے، وہ رکھے گا نہیں رکھے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دینار کہاں سے ملا ہے؟ گلی سے۔ جس کو آخرت کی فکر ہو وہ حرام نہیں کھاتا، جس کو آخرت کی فکر ہو، جس میں جنت میں جانا ہو۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آ رہی تو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں،
جنت میں ایک درخت تھا جس سے آدم علیہ السلام کو روکا گیا، اس درخت سے پھل نہیں کھانا، باقی ساری جنت آپ کے لیے فری۔ اسی سے پھل کھا بیٹھے، کتنا کھایا تھا؟ سیر ہو گئی۔ یہی کہا جاتا ہے نا، تفاسیر والوں یہی لکھا ہے نا، ایک دانہ کھا لیا تھا، گندم کا تھا یا جون سا بھی درخت تھا، ایک پھل کھا لیا، ایک دانہ کھا لیا تو جنت میں رہے، ایک دانے کے بعد جنت میں نہیں رہے، باہر آ گئے اور کئی سال روتے رہے، مانگتے رہے، معافی تلافی ہوئی ہے تو پھر جنت میں واپسی ہوئی ہے۔ ہیں کون؟ نبی ہیں کون؟ آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تکریم کی انتہا ہے، لیکن جنت سے باہر ہے ایک وہ دانہ کھانے سے جسے روکا ہے۔ کوئی حرام چیز نہیں ہے، ذہنی طور پر اس پہ بھی غور کرے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کوئی پلید چیز ہے، کوئی گندی چیز ہے۔ وہ درخت کہاں لگا ہوا ہے؟ درخت لگا ہوا جنت میں ہے، جنت کی ساری زمین پاک ہے۔ بندہ سوچ لیتا ہے نا وہ کوئی ایسی کوئی پلید چیز ہو، لیکن حرمت کا اپنا انداز۔ عورت ماں بھی ایک عورت ہوتی ہے، بیوی بھی ایک عورت ہوتی ہے، اس کی حرمت کا انداز ہے، اس کی حرمت کا اور انداز۔ یا اس طرح سمجھیں حلال جانور ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، بندہ بھی ہے تو بندے کا گوشت حرام ہے، بندے کا گوشت حرام ہے، جانور کا گوشت آپ کے لیے حلال ہے، بندے کا گوشت آپ کے لیے حرام۔ یہ حرمت کا ایک انداز ہے، ایک تکریم کا انداز ہے۔ جنت کے ایک درخت سے روکا گیا، ازمائش کے طور پر اس سے کھا لیا، جنت سے باہر نکال دیے گئے۔ ایک دانہ تو جو سارا حرام کا کھا رہا ہے وہ بھی امید لگائے بیٹھا ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں، جبکہ حدیث ہے کہ حرام کا پلا ہوا، حرام کا خون، جو حرام کا خون سے مراد جس کے خون میں، جس کے روشن میں، جس کے کھانے میں حرام کا لقمہ ہے اور وہ اسی سے خون بنا ہے، اس سے وجود بنا ہے، اسی بوٹیاں بنی ہیں، اسی سے سارا وجود کے اعضاء بنے ہیں، اسی سے ہاتھ، اسی سے پاؤں، اس سے چلتا ہے، اس سے پکڑتا ہے، بے بنیاد تو خوراک ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ حرام کا پلا ہوا خون اور گوشت جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے۔ مشکوک ہے، راستے سے ملا ہوا ایک دینار سے آئے ہوئی یہ کھانا، یہ پکانا، یہ پینا، یہ اب لینا ہے یا نہیں لینا، اس پر مور کس کی ہوگی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کا انداز تھا۔ یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ وہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، غالب سینہ حبیب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، لونڈی بکریاں چرا رہی تھی، ایک بکری کو بھیڑیا پڑ گئے تو اس نے بکری کو چھڑا لیا۔ اب وہ بکری مرنے لگی، اس نے کہا بھائی یہ تو مر رہی، عورت تھی، اس نے پتھر لیا اور پتھر سے اس کو ذبح کر، بس چلو حرام تو نہ ہو، گوشت بنا لیا، گوشت بنا کے گھر لائی، شام کو انہوں نے پکا لیا گھر والوں نے۔ جب صحابی رسول آئے تو گھر میں پوچھا کیا پکا ہوا؟ فرمایا گوشت۔ فرمایا گوشت کہاں سے آ گیا؟ میں تو لایا نہیں۔ اب یہ کون پوچھے کہ جو چیز میں نہیں لایا وہ گھر میں کیسے آئی؟ آپ جاگ رہے ہیں نا، سارے ہوش ہے نا، جو چیز میں گھر میں نہیں لایا یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ پوچھنے کی ہمت جرت ہے کس کو ہو؟ جس کو اللہ نے غیرت دی۔ بغیرت انسان تو خوش ہوتا ہے، بات چلو آ ہی گئی ہے، گئی تو نہیں، وہ تو خوش ہے نا، گھر آ گئی ہے، چاہے بہن لائی ہے، چاہے بیٹی لائی ہے، چاہے بیوی لائی ہے، کہاں سے آ گئی ہے، آ تو گئی ہے نا۔ غیرت مند بندے کی یہ سیرت نہیں۔ حیران ہو گئے، پوچھا گوشت میں نہیں لایا، کہاں سے آیا گوشت؟ یہ تحقیق، ریسرچ، یہ غیر بھر، یہ نگرانی، یہ قوام ہے، یہ نگرانی، یہ کہاں سے آیا؟ فرمایا پریشان نہ ہوں، حوصلہ کریں، برداشت کریں، صبر کریں، پوچھیں ہم سے۔ یہ ہماری بکری جو ریوڑ چرانے لونڈی جاتی ہے،
وہاں بکری کو بھیڑیا پڑا، وہ مر رہی تھی، اس نے ذبح کر دی، وہ گوشت لائی ہے بنا کے، لہذا پریشان ہو، یہ گوشت کھائیں۔ فرمایا ہماری لونڈی نے، عورت نے ذبح کی ہے؟ فرمایا ہاں، عورت ذبح کر سکتی ہے، عورت جانور ذبح کر سکتی ہے۔ آج تک واقعی پیش نہیں آیا، نہیں کھاؤں گا جب تک محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دیں گے، ہم نہیں کھائیں۔ جا کے پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئے پوچھا، حضور نے فرمایا کوئی حرج نہیں، جاؤ کھاؤ۔ تو امام بخاری نے باب بھی باندھ دیا کہ عورت بھی ذبح کر سکتی، عورت کا ذبیحہ حلال ہے، کر سکتی۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ انہوں نے ثابت کیا، لیکن جو میرے بات عنوان سے متعلقہ ہے کہ کھایا نہیں جب تک شک دور نہیں ہوگا، یہ ہے وہ آخرت کی فکر، عقل حلال کی وہ فکر، دنیا کو ترجیح نہیں آخرت کو، کہ آخرت برباد ہو، اس سے خون بنے گا، جو لقمہ اندر جائے گا گوشت کا خون بنے گا، خون بنے گا، جسم حرکت کرے گا، اسی سے عبادت، اسی سے دعا، اسی سے نماز۔ یہ تو عرفات کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اگر حرام کا لباس ہو، حرام کا وجود ہو، اس پر بھی حدیث ہے۔ فرمایا جاؤ پوچھو، لے آؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا علی آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر دعوت پکی ہوئی ہے، گوشت پکا ہوا ہے۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ کوئی اچھی چیز پک جائے، کوئی چیز اچھی پک جائے، گوشت پکا ہے، تو سیدہ فاطمہ نے کیا کہا، کس کو بلا کے لاؤ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ بیٹیوں کو گھر سے کھانا نہیں کھایا کرتے، بیٹیوں کو دیا کرتے ہیں، بھائی ان سے کھایا نہیں کرتے، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اللہ کے بندو، یہ قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے۔ جن جن گھروں میں جا سکتے ہو، جن جن گھروں سے کھا سکتے ہو، ان کا قرآن میں ذکر ہے، اس میں بیٹی کے گھر کا ذکر موجود۔ یہ تو جملہ جہالت کا ہے۔ ہندو یہاں رہے ہیں، سکھ یہاں رہے ہیں، انہی الفاظ ہم نوٹ کیے ہوئے ہیں، پکائے یاد کیے ہوئے ہیں، وہی بولتے جاتے۔ کل ہی میں ایک وہ کلپ ایک سن رہا تھا، کوئی خبر بیان کر رہا تھا، تو اس میں وہ لفظ استعمال کر رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے، یعنی سب سے گناہ، سارے گناہ گار ہیں، گناہ ہو سکتا ہے، یہاں کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ اب یہ مسلمان ہے اور خبریں پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں کوئی مقدس گائے نہیں ہے۔ مقدس گائے کیا ہوتی؟ یہ کس کا مذہب ہے؟ ہندوؤں کا مذہب ہے نا، گائے وہاں مقدس ہے نا، وہاں معبود ہے نا، اس کا وہ گوشت نہیں کھاتے، اس کو ذبح نہیں کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کا پیشاب پیتے ہیں، اس کو ماں سمجھتے ہیں، اس کو مقدس گائے کہا جاتا۔ تو مسلمان کہتا ہے یہاں کوئی مقدس گائے نہیں، مسلمان ہے اور ہندوؤں کا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ یہ کھتریوں کا، ہندوؤں کے یہ عقیدے تھے کہ بچی کو وراثت نہیں دینی چاہیے، دینا ہے، بھیج اس کو دینا ہے، پھر اس کے گھر سے کھانا نہیں ہے، بچیوں کے گھر سے کون کھاتا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ مسلمانوں کی ثقافت میں نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو، وہ کھائیں، وہ بھی ہمارے ساتھ آئے۔ سیدہ فاطمہ کی عادت مبارکہ تھی، کوئی چیز ایسی بناتی تو محمد مصطفیٰ کو بلاتی اور حضور تشریف لاتے، اور سیدنا علی اور خاندان اپنے اہل بیت کے ساتھ مل کے حضور علی کے گھر میں کھاتے۔ دسترخوان لگ گیا، تو جب لگ گیا تو حضور سیدہ فاطمہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے سے پہلے ہمارے کھانے کی پوری روایات، پکانے کی پوری روایات ہماری سن لیں، ہم نے یہ کیسے لیا، آٹا کیسے آیا، گوشت کیسے آیا، کیسے ہمیں دینار ملا، اور ہم نے اس کو یہ چیزیں خریدیں اور ملی، اب ہمارے لیے یہ کھانا جائز ہے یا نہیں، لہٰذا آپ کھائیں گے تو ہم کھائیں گے، اگر آپ نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ کہو، نام لو اللہ کا، کھانا شروع کر، کھانا شروع کر، کھانا شروع ہو گیا۔ جب کھانا کھا بیٹھے، دسترخوان پہ بیٹھے تھے، ابھی برتن شرطن قلوز نہیں ہوئے، باہر گلی میں کوئی اونچی اونچی بول رہا، فرمایا علی جاؤ، یہ باہر آواز کس کی آ رہی، جاؤ سنو۔
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے، گلی میں ایک لڑکا آواز دے رہا ہے، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، اسلام والو، ایمان والو، اگر اسلام کو حق سمجھتے ہو، اللہ کی ذات کو حق سمجھتے ہو، تو میں غریب آدمی ہوں اور اس گلی میں میرا ایک دینار گر گیا، یہاں سے میں گزرا تھا، میرا دینار گر گیا ہے کوئی بندہ جس کے علم میں ہو، کسی کو ملا ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ جب یہ سنا واپس پلٹے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آٹا بھی گیا اور گوشت بھی گیا، ہم تو بھی کھا بھی بیٹھے، وہ تو آ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ، بلاؤ اس کو، جوان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، بلایا، اس سے پوچھا کہاں بھائی گرا تھا آپ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی میں یہاں سے گزر رہا تھا، ایسے میں گزر گیا آگے، میرا خیال یہی ہے کہ یہیں اس گلی میں۔ فرمایا علی آپ نے کہاں سے اٹھایا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ کہہ رہا ہے نا وہیں سے میں بعد میں گزرا، وہاں پڑا تھا میں نے اٹھا لی۔ آپ فرمایا وہ کہاں ہے؟ پورا حق ہے بیان کر چکے۔ فرمایا جاؤ اس قصاب کے پاس جس سے آپ نے گوشت لیا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کو کہو کہ جو درہم کا ہم نے گوشت لیا تھا وہ محمد مصطفیٰ اپنے ذمہ لیتے ہیں اور یہ دینار اسی طرح واپس کر دو۔ چیک کرو، اپنے محاسبہ کرو، اپنی روزی کو، اپنے کھانے کو، اپنے لقمے کو، اپنی ہانڈی کو چیک کرو، اس لذیذ تو ہے، گوشت ہے نا، لذیذ تو ہے، لیکن جو کچھ اس میں ڈالا ہوا ہے وہ آیا کہاں سے؟ یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے، یہی عقل حلال ہے، یہی آخرت کو کی ترجیح ہے دنیا پر۔ یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر گیا، ساڑھا گزارا ہو گیا، وہ جانے تو دا کم جانے، نہیں، ہمارے پاس روزی آ گئی ہے، نہیں، ہمارے پاس رزق آ گیا ہے، نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے ڈرا کرو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرت خیر وابقا، بہتر تو آخرت ہے، باقی رہنے والی ہمارے لیے تو آخرت۔ دنیا کی کیا حیثیت؟ دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کے نصیبے میں، وہ لقمہ آپ کھا کے مریں گے، پہلے نہیں مرتے۔ بس چیک کرو کہ یہ لقمہ حلال کا ہے یا حرام کا۔ آخرت کو ایسے ترجیح ہو، سیدہ ام سلیم کو پڑھی، یہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رشتے کا پیغام بھیجا، منگنی کا پیغام بھیجا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی۔ یہ کافر تھے، مسلمان اس وقت نہیں، جب یہ نکاح کا پیغام آیا تو مسلمان نہیں تھے۔ ام سلیم جو تھی وہ صحابیہ رسول، ان کا بیٹا انس حضور کے پاس، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی کی والدہ کے پاس یہ نکاح کا جب پیغام آیا، انس کے والد فوت ہو چکے، یہ بیوہ تھی، خوبصورتی میں بھی کمال تھا، اخلاق اور کردار بھی اعلیٰ تھا۔ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، مالدار بھی تھے، سردار بھی تھا، مالدار بھی تھا، پیسہ سب کچھ موجود تھا، لیکن مسلمان نہیں۔ سیدہ ام سلیم کے بعد جب نکاح کا پیغام آیا تو وہاں عورتوں کے ذہن میں یہ ہوتی تھی کہ فلاں سے اگر نکاح ہوگا نا تو حقمار زیادہ ملے، جو عرب میں رواج تھا، اور یہ مسنون بھی ہے اور سنت بھی ہے، دین بھی ہے، شریعت بھی ہے کہ حقمار کا مطالبہ کر کے، حقمار طے کر کے جتنا لے سکتے ہیں آپ لیں، جتنا وہ دے سکتا ہے وہ دے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 500 میں بچی دے دے، 5000 میں ہو۔ اب تو ہمارے تو انداز ہی عجیب ہے، بس نکاح پتہ ہی نہیں ہے، پوچھنے نہیں، حقمار کا معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہونا۔ جب بارات دروازے پہ آ گئی، حقمار کے دن اب جھگڑا ڈال رہے ہیں، اتنا ہوگا اتنا ہوگا، کوئی کہتا ہے یہ شرعی لکھ دے، مجھے کہتے ہیں یہ شرعی لکھ دے، کہیں نکاح پڑھاتے ہیں کہتے ہیں شرعی لکھ دے، جب مجھے شرعی کرے میں پھر 2 4 5 لاکھ لکھنے لگتا ہوں، کہتے نہیں جی رہنے دیں، شرعی لکھیں، شرعی کتنا ہے پتہ ہے آپ کو، مفتی ہیں آپ، شرعی لکھ دیں، بس شرعی پتہ تو ہے نہیں آپ کو شریعت کا، شرعی پھر ہمیں لکھنے دیں، جو ہمارے ذمہ پر ڈال دیا ہے کہ آپ شرعی لکھ دیں، شریعت میں 10 لاکھ بھی ہے، شریعت میں 1 کروڑ بھی ہے، 5 کروڑ بھی ہے، لکھنے دیں ہمیں شریعت، پتہ چلے گا دولہے کی
کمائی کتنی ہے اس کے مطابق لکھ دیں گے، اس کی آمدن کتنی ہے، کسات سے کتنے ہیں اس کے مطابق لکھ دیں گے۔ وہ ہمارے شیخ تھے مولانا وہ اللہ صاحب بورے والے اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل، وہ فرمایا کرتے ہیں جب حق مار پوچھتا ہے تو کہتے ہیں 32 روپے لکھ دیں، 32 روپے 6 آنے۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، 32 آنے، 32 روپے اور 6 آنے حق مار ہو، 32 روپے اور 6 آنے، 6 آنے کا تکلف ہی ہے 33 کر دیتے، یعنی کم از کم 32 روپے اور 6 آنے۔ مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے یہ تو کلو کریلے کا بھی نہیں آتا اللہ کے بندو جو تم لکھ رہے ہو۔ مولوی کی فیس کتنی ہے؟ 500، مولوی اس وقت 500 لیتا تھا، اور عورت کی قیمت کتنی ہے؟ 32 روپے۔ اب مولوی کم از کم 5000 لیتا ہے، بی بی بیچارے پھر بھی 500 پر ہی کھڑی، 500 لکھ دیں جی، 5000 لکھ دیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے، حکمار جان بوجھ کے کم لکھنا، یہ سنت کے خلاف۔ مرد کی طاقت کے مطابق لکھیں، بچی کو مالدار کریں، بچی کے ہاتھ میں پیسہ دیں، اگر وہ 5 10 لاکھ 15 لاکھ دے سکتا ہے وہ دے، بچی وہاں رہے گی، مضبوط رہے گی، اس کے پاس مال ہوگا، اس کے پاس پیسہ ہوگا، اس سے وہ کہیں اپنے کاروبار میں معاملات میں انویسٹ کر سکتے، اپنے لیے سواری خرید سکتے، اپنے معاملات چلا سکتے، صدقہ و خیرات کرنا چاہے تو اپنے مال سے وہ کر سکتے، اپنا پلاٹ اپنا مکان خرید سکتے، بچوں کے لیے کوئی چیز بنا سکتے، اس کو امیر کریں، اس کو پیسہ دیں، اس کو حقمار لے کے دیں۔ یہ کہاں سے آیا کہ حقمار جو ہے وہ 5000 500 400 سے آگے آپ نے جانا ہی نہیں۔ اب سیدہ ام سلیم کے ذہن میں یہ تھا کہ حقمار ملے گا یہاں سے، مالدار ہے ابو طلحہ۔ عرب میں یہ عورتوں کے ذہن میں اس وقت بھی ہوتا تھا، آج بھی 2 لاکھ 5 لاکھ ریال وہ بیٹیاں لیتی، حقمار۔ وہاں بچی پیدا ہو تو وہ اس طرح ہماری جو حالت ہوتی ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے بھائی ایک آ گئی ہے تو 15-20 لاکھ کا ٹیکہ مجھے لگ گیا، یہ جہیز دینا پڑے گا، پھر دوسری بچی آ گئی ہے 20 لاکھ، اور یہ کہاں سے لوں گا، کیسے لوں گا، میں تو مانگ مانگ کے بوڑھا ہو جاؤں گا، مقروض ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا، ناک نہیں رہے گی برادری میں اگر جہیز نہ دیا۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی جی بیٹی ہو گئی، اس لیے چہرے سیاہ ہوتے ہیں بیٹی کی خبر سن کے۔ وہاں اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، ذہن بدل گیا ہے، صحابہ کرام کے دور میں رسول اللہ نے تربیت کی ہے، ذہن بدل گیا ہے۔ حقمار کا ایک تعین ہے، شریعت رشتہ دیتے ہوئے پوچھے حقمار کتنا دیں گے؟ بھائی حقمار کا تعین کرے، پہلے تعین کریں کتنا دیں گے حقمار۔ 10 لاکھ دے سکتے ہیں، 5 لاکھ دے سکتے ہیں، 20 لاکھ دے سکتے ہیں، یہ بیچنا نہیں ہے، یہ حقمار بچی کا حق ہے۔ کتنے معاملات میں مانگ لیتے ہو، جب کوئی تھوڑا سا پرچہ ہو مقدمہ ہو تو کہتے ہو ہمارا اتنا خرچہ ہو گیا، تو ادھر ناک نہیں تمہاری خراب ہوتی، یہاں ناک خراب ہوتی۔ حقمار لوگ اس کو بھی پتہ چلے گا کہ میں نے خرچ کیا ہے، وہ چھوڑے گا، وہ طلاق دے گا، وہ فارغ کرے گا، وہ الگ کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اتنا اس پر پیسہ خرچ کیا ہو، اس کے حقوق ادا نہیں کیے مرد کے، تو یہ حقمار اس سے واپسی کا مطالبہ کرے گا، وہ ٹھیک ہے میرے حقوق ادا نہیں ہو، یہ فارغ ہونا چاہتی، میرا حق مار واپس کرے، آدھا کر دے، آدھا میری بیوی رہی ہے، اب آدھا جو ہے وہ میرا واپس جو ہے واپس کرے۔ لیکن یہاں ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ سیدہ ام سلیم کے ذہن میں تھا کہ حقمار آئے، سیدنا ابو طلحہ نے پیغام بھیجا رضی اللہ تعالیٰ، اس وقت یہ مسلمان نہیں، نکاح کا پیغام۔ ام سلیم نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ابو طلحہ تیرے جیسا شریف انسان، تیرے جیسا مالدار اور خوبصورت جوان نکاح کا پیغام بھیجے، انکار نہیں ہو سکتا، لیکن صرف ایک تیرے اور میرے درمیان آڑ ہے، تیرے اور میرے درمیان فرق ہے، اگر وہ فرق نہ ہوتا تو میں نکاح کے پیغام کو قبول کر لیتی، اور وہ کیا ہے کہ تو کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، بس یہ فرق۔ اگلی بات اس سے بھی پیاری، فرمایا ابو طلحہ اگر تم کلمہ پڑھ لو تو یہی حقمار ہوگا،
اگر کلمہ پڑھ لو تو یہی حق مار ہوگا، بغیر حق مار کے کلمے کی بنیاد پہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار۔ پھر آگے جو بات کہی ہے اس سے بھی وہ بڑی پیاری ہے، اس سے بھی فرماتی ہیں ابو طلحہ اگلی بات سنو، ایک عقیدہ تمہارا، ایک عقیدہ ہمارا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا کھڑا ہے، اس نے یہ بنایا ہے۔ آپ اندازہ کرو عقیدہ تیرا گندا ہے یا ہمارا؟ لکڑی کا بناتے ہو، حبشیوں سے بنواتے ہو، وہ کاریگر ہیں، وہ زمین پہ رکھ کے رگڑا دے کے اور اس پر رندہ چلا کے گھڑ گھڑ کے بناتے ہیں، جب بن جائے تو تمہارے مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ اس عقیدے کو چھوڑنا ہے تو نے۔ ابو طلحہ نے پیغام بھیجا کہ اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ تم سچ کہتی ہو۔ کلمہ اسلام پڑھا، فرمایا اٹھو بیٹا انس، نکاح پڑھا دو۔ کس نے نکاح پڑھایا؟ ماں کا نکاح کس نے پڑھایا؟ بیٹا اٹھو انس۔ اگر ابو طلحہ کلمہ پڑھتا ہے، اس نے کلمہ پڑھا، بیٹے نے اٹھ کے ماں کا نکاح کر دیا۔ نکاح کرنے کے بعد پھر اللہ نے رنگ لگائے جس کی بنیاد آخرت۔ عورت نے کیا سوچا؟ ام سلیم نے، انس بن مالک کی ماں نے، کہ لاکھوں روپے حق مار لے سکتی ہوں اگر کلمہ لے لو۔ کلمے کی حالت کیفیت قیمت جانتے ہو؟ حدیث ہے صحیح البخاری میں، آپ نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تیری دعوت پہ ایک شخص کلمہ پڑھ لے اور تجھے عربی و نسل کے 100 اونٹ مل جائیں، یہ اس سے کہیں بہتر۔ 100 اونٹ عربی نسل، یہ جو اونٹ تھے اس وقت دور کے سب سے قیمتی، سب سے بڑی قیمتی سواری ہوتی۔ جیسے آج کہتے ہیں نا کسی کے پاس پراڈو V8 ہو تو بندہ کہتا ہے بس سب سے بڑی اس کے پاس سواری ہے۔ اس وقت اس کے پاس عرب میں یہ سب سے بڑی سواری۔ اور ایک عالم کا میں نے اس کا لکھا ایک عالم نے کہ یہ آج اس عربی نسل جس اونٹ کا ذکر حضور نے کیا ہے، آج اس کی عرب میں قیمت 8.5 کروڑ ہے۔ ایک اونٹ کی قیمت، اس اونٹ کی جس کا ذکر حدیث میں ہے۔ 100 اونٹ، اب کمپیوٹر جا کے گھر مارنا اور حساب کرنا کہ 8.5 کروڑ ایک کی ہے تو 100 کی کتنی ہوگی۔ یہ اگر تجھے مل جائے اس سے بہتر ہے کہ تیری دعوت پہ ایک شخص کلمہ پڑھ۔ سیدہ ام سلیم کی دعوت اس نے کلمہ پڑھ لی، یہ اقمار ٹھہرا۔ پھر حکمار میں کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقمار کیسا خوبصورت حکمار ہے۔ پھر یہی عورت، یہی وہ واقعہ، ذرا ام سلیم کے واقعے کو کھولے نا۔ ابو طلحہ کو اللہ نے بیٹا دیا، انس کا بھائی ہوا، تھوڑا سا یہ بڑا ہوا، ابو طلحہ سفر میں تھے تو یہ بچہ بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا، دوائی علاج معالجہ ہوتا رہا لیکن ٹھیک نہ ہوا، بیمار تھا، تو ابو طلحہ نے کہا کہ میں نے صبح جانا ہے سفر پہ، کسی تجارتی سفر پہ، شام کو تک واپس آ جاؤں گا، بچے کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، اس کا خیال رکھنا۔ ابو طلحہ چلے گئے، شام کے وقت واپس پلٹنا، اندھیرا ہو گیا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، بیٹا فوت ہو گیا۔ جب بیٹا فوت ہوا تو ام سلیم کہتی ہے کہ ابو طلحہ آئے گا، آتے ہی بیٹے کا پوچھے گا، اس کی موت کا سنے گا تو پریشان ہو جائے گا، ساری رات پریشانی میں گزرے گی، دفن سویرے کرے گا، ساری رات جاگتا رہے گا، پریشان رہے گا،
اس نے بچے کی میت کو کمرے میں رکھ کے باہر سے کنڈی لگا کے، شوہر آیا، دروازہ کھٹکایا، کھولا، سلام دعا کیا، بیٹھا، فرمایا بچے کی حالت کیا ہے؟ فرمایا بچے کوئی بیماری ٹھیک ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، سکون کی نیند، بس سو گیا ہے۔ یہاں تو گھر میں تھوڑا سا مسئلہ ہو جائے تو عورتیں باں باں کرتی ہیں، بس سارا محلہ جاگ۔ شوہر کی حالت کیفیت کیا ہے؟ یہ شوہر کی سکون و اطمینان کی حالت، یہ کیفیت نہیں بتایا۔ اور اس کے لیے بناؤ سنگار بھی کیا، اس کے ساتھ رات گزاری۔ جب فجر کا وقت ہونے لگا اس نے غسل کیا، نماز کے لیے جانے لگا تو ام سلیم کہنے لگے ابو طلحہ ایک مسئلہ بھی حضور سے پوچھتے آنا، نماز پڑھنے جا رہے ہو نا مسجد میں، تو مسئلہ بھی پوچھتے آنا کہ اگر کسی کی امانت کسی بندے کے پاس ہو اور وہ واپس لے لے تو اس پر ناراض ہونا چاہیے، غصے میں ہونا چاہیے، یا اس کو واپس خوشی سے دے دینا چاہیے؟ فرمایا یہ مسئلہ وہاں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو پتہ ہی ہے، میں جانتا ہوں کہ امانت کسی کی ہو وہ مانگے تو اس کو دے دینی چاہیے۔ فرمایا بیٹا پھر اللہ کی امانت تھا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، کب کا فوت ہوا؟ فرمایا وہ تو شام کا فوت ہو گیا تھا، میں نے تجھے بتایا نہیں۔ فرمایا تو نے کمال کیا، میرے بیٹے کی میت گھر پڑی ہے اور تو نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو عورتیں کئی کئی دن جو باما کرتی ہیں وہ بہن کرتی رہتی، دنیا کو راضی کرنے کے لیے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ حضور سے جا کے پوچھا، حضور نے فرمایا جو کچھ آپ کی بیوی نے کیا ہے، جو کچھ آپ نے کیا ہے نا، جو کچھ ہوا ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا، خیر دے گا۔ اللہ نے اسی بچے کے بدلے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ گھر کا سکون کس بنیاد پر ہے؟ مال کی بنیاد پہ نہیں، کمائی کی بنیاد پہ نہیں، کس پر؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حکمار کی نکاح کی بنیاد اسلام اور دین اور شریعت۔ بہت سارے واقعات احادیث کے میرے ذہن میں موجود ہے، صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کر کہ دنیا کی بے رغم حضور کو دنیا سے کتنی نفرت۔ ایک بدو شخص ہے، حضور اس کے پاس گئے خیمے میں، وہاں سے گزر رہے تھے، پوچھا گیا یہ خیمہ کس کا ہے؟ ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ فلاں یہ تو آپ کا صحابی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں اس کے پاس۔ حضور گئے، اس کو بڑی خوشی، اس نے حضور کو دودھ پلایا اور بڑا خوش ہوا کہ حضور میرے حجرے میں، میرے خیمے میں، میرے دروازے۔ جب حضور الوداع ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کبھی ہمارے پاس بھی آنا، آپ نے ہماری خدمت کی ہے، ہم بھی پھر تیری خدمت کریں گے، کبھی ہمیں بھی خدمت کا موقع دینا۔ یہ سنت ہے کہ کوئی آپ کی دعوت کرے، خدمت کرے تو اس کو پھر اس سے موقع لینا، صرف کھانا ہی نہ سیکھے، کھلانا بھی سیکھے۔ یہ بھی انداز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا کبھی ہمارے پاس بھی آنا، ٹھیک ہے یار، پھر بدو ہو، پھر دیہاتی ہو، اور اس کو دعوت مل جائے محمد مصطفیٰ کی طرف سے، وہ تو انتظار میں تھا وہ کب وقت ہے حضور پہنچے، میں بھی پیچھے آیا۔ 2-4 دن گزرے وہ آ گئے۔ صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ وہ جس سے دودھ پی کے آئے تھے نا وہ بدو، وہ آیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول اللہ نے کہا تھا آنا، میں آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس کو لے آؤ، اس کی خدمت کرتے، اس کی خدمت مدارت کی۔ وہ الوداع ہونے لگا تو نبی علیہ السلام نے سلو مار، فرمایا کوئی چیز تو نہیں چاہیے، کوئی چیز آپ کی خدمت کر دیں، کوئی چیز چاہیے؟ یہ نہ ہو کہ میزبان پوچھ لے تو بندہ کہے بس ٹھیک ہے جیڑا کچھ گھر پہ ہے میں نے وہ دے چھو۔ حضور نے پوچھ لیا کوئی چیز تو نہیں چاہیے؟ کہتا ہے کیا دے سکتے ہو؟ اگر دینا ہی ہے صلح آپ نے مار ہی لیا تو پھر اس طرح فرما کریں ایک بکری دے دے، اس کا دودھ شودھ بچے پیتے رہیں گے، دودھ ہمارے پاس دودھ والی کوئی بکری نہیں ہے، ایک بکری دے دے۔ حضور نے فرمایا چلو اس نے مانگ لیا اس کو بکری دے۔ جب بکری مل گیا تھا یا رسول اللہ اگر ناراض نہ ہوں تو ایک اونٹ بھی دے دے، وہ میں لے جاؤں گا، وہاں چرتا چوتا رہے گا، کبھی عمرے کو جی چاہا مکہ کی طرف چلا جاؤں گا، ثواب آپ کو مل جائے گا، ایک اونٹ دے دے سواری کے لیے۔ حضور نے جب سنا تو آپ فرمایا واہ اللہ کے بندے، تم تو اس بوڑھیا سے بھی گیا گزرے نکلے، وہ بوڑھیا تم تو اس سے بھی گیا گزرے، بنی اسرائیل والی بوڑھیا تم تو اس سے بھی گیا گزرے نکلے۔ فرمایا لے جاؤ بھائی اونٹ بھی اس کو دے دو، اس کو اونٹ بھی دے دیا، بکری بھی دے دی، وہ لے کے نکل گیا۔ صحابہ کو یہ بات کھا گئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ
وہ آپ نے فرمایا تھا تو اس بوڑھیا سی بھی گیا تو گزرا نکلا، وہ بوڑھیا کون سی ہے، اس کا واقعہ تو سنا دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، وہ بنی اسرائیل کی بوڑھیا، بنی اسرائیل کو جانتے ہو نا، اسرائیل کس کا نام ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا۔ بنی اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ کہاں رہتی تھی؟ مصر میں۔ کیسے آئے تھے مصر میں؟ سورہ یوسف ذہن میں ہے نا، کیسے آئے تھے یوسف علیہ السلام مصر میں؟ اولاد یعقوب کیسے آئی تھی مصر میں؟ پوری سورہ یوسف کو ذہن میں رکھ کے یہ بات سمجھے۔ جب یوسف علیہ السلام یہاں آئے، پھر بھائی آئے، والدین آئے، بادشاہ بنے، جب دنیا سے جانے لگے، اولاد تھی، بچے تھے، سب کو بلایا بٹھایا، فرمایا میرے بیٹوں میری اولاد سن لو، اگر میں فوت ہو جاؤں اور میری یہاں قبر بن جائے اور کہیں وقت آئے کہ یہاں سے بنی اسرائیل مصر سے چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں، اس ملک کو چھوڑ جائیں، تو یاد رکھنا میری میت کو یہاں چھوڑ کے نہ جانا، پیچھے لوگ شرک کریں گے، بدعت اور کریں گے اور پوجا کریں گے، لہٰذا میری قبر کو کھود کے میری میت کو ساتھ لے کے وہاں دفن کرنا جہاں توحید پرست لوگ ہوں، جہاں آپ ہوں، میری قبر پہ عبادت نہ ہو۔ یہ وصیت کر کے حضرت کون فوت ہو گئے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جب بنی اسرائیل یہاں سے نکلے، کب؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون پھر آیا، زمانے گزر گئے، فرعون آیا، فرعون کی حالت، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ۔ جب آپ کو ہجرت کی اجازت ملی، آپ بنی اسرائیل کو لے کے نکلنے لگے، رات کو جب نکلے، جس طرف جاتے راستہ آگے سے محسوس نہ ہوتا، راستہ ملتا نہ، بنی اسرائیل کو خود مخاطب ہوئے، خطبہ دیا، فرما لوگو اے علماء بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے اہل عقل، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، جدھر سے نکلنا چاہتا ہوں راستہ معلوم نہیں ہو رہا، کوئی اہم ترین چیز یہاں رہ گئی ہے، کوئی بتاؤ۔ ایک بندے نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ایک بات ہم نے سنی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام وصیت کر کے دنیا سے گئے تھے کہ جب میری اولاد یہاں سے نکلے، ہم آپ کی اولاد ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، یعقوب، آپ بنی اسرائیل کا معنی آل یعقوب ہے، فرما ہم آل یعقوب ہیں، آل یوسف ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہمارے یوسف علیہ السلام یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ مجھے ساتھ لے جانا، ان کی قبر کو کھودنا پڑے گا، وہاں سے میت لے جانا پڑے گی، تب جائیں گے۔ فرمایا ان کی قبر کہاں ہے؟ فرمایا کسی کے علم ہی نہیں، زمانے گزر گئے، پتہ نہیں کس کے علم میں ہے، ہمارے علم میں تو ہے ہی نہیں، کسی کے علم میں ہو، کسی کے علم میں نہیں۔ بتایا گیا کہ ایک بڑی پرانی خاتون ہے، بڑی عمر کی ہے، وہ کہتی ہے کبھی مجلس میں بیٹھی ہو نا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر موجود ہے، کہاں ہے وہ، لہٰذا اس سے پوچھے، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرے پاس، تیرے علم میں ہے کہ یوسف کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا ہاں علم میں ہے، مجھے پتہ ہے۔ فرمایا بتا سکتی ہو؟ فرمایا نہیں بتانا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا پھر میرا مطالبہ پورا ہوگا، پہلے میرا مطالبہ پورا کرو پھر بتاؤں۔ فرمایا تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں میری کوٹھی آپ کے ساتھ ہو، جنت میں میری کوٹھی آپ کے ساتھ ہو، آپ کے پڑوس میں رہوں، یہ خبر یہ تم دے دو، اللہ سے پوچھ کے یہ لے دو تم، میں بتا دوں۔ اب حضور کی حدیث، تم تو اس عورت سے بھی کیا گزرے، نکلے ہو بکری مانگنے لگ گئے ہو، اللہ کے بندے اونٹ مانگنے لگ گئے ہو، اگر ہم نے آفر دی تھی تو ہم سے جنت مانگ لیتے، رسول اللہ کا پڑوس مانگ لیتے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم وہ مانگتے، تم نے یہ مانگ لیا، تم تو اس عورت سے کیا گزرے ہو، وہ عورت بہتر نہیں تھی بنی اسرائیل کی جس نے موسیٰ کا پڑوس مانگ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ مطالبہ سنا تو ہنسے اور فرمایا اچھا جنت جی میں تیرے نال ہی رہنا، گوانڈ رہنا، تیرے گوانڈ رہنا، اتنے تو میرے ساتھ ہوگی، گوانڈ پڑوس میں تو ہوگی، اے مطالبہ نہیں پورا ہونا۔ فرمایا میری تو یہی مطالبہ، یہی خواہش ہے، پھر میں بھی نہیں بتاؤں۔ وہی آئی ہے موسیٰ، اس عورت سے یہ وعدہ کر لو، کوٹھی تو ہم نے بنائی ہے، اسی کی پڑوس میں بنی ہوئی ہے، کوٹھی تو اسی کی ہے آپ کی پڑوس میں، جنت میں ہم نے بنائی ہے، جنت تو ہم نے بنائی ہے، آپ کی پڑوسن یہی ہے۔ یہ عورت سے لائق و قابل ہے جس نے کئی سال گزر گئے، پتہ ہے یوسف علیہ السلام قبر کہاں ہے، کسی بندے کو نہیں بتایا تاکہ کوئی قبر پہ سجدہ نہ کرے، یہ تو عظیم خاتون ہے، بتاؤ اس کو خبر دو۔ فرمایا تیری مطالبہ پورا ہو گیا، اللہ نے تجھے میرا پڑوس دے دیا ہے۔ اس نے کہا پھر آؤ، باہر شہر سے باہر لے کے نکلی، وہاں ایک چشمہ تھا، فرمایا یہاں سے چشمے کو آگے سے بنیری باندھ کے روکو، پانی اس کا رخ موڑو، نیچے سے کھودو، پانی کا رخ موڑا گیا، کھودا گیا نیچے سے،
تو یوسف علیہ السلام کی میت پاک کو نکالا گیا۔ حدیث میں آتا ہے یوسف علیہ السلام کی کئی سالوں بعد ان کی قبر مبارک کو کھودا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، صحابہ ساتھ تھے، آپ کے بنی اسرائیل کے لوگ ساتھ تھے۔ جب قبر کو کھولا گیا ایسے لگتا تھا یہ یوسف علیہ السلام کو آج ہی کسی نے یہاں رکھا ہے۔ انبیاء کی میتیں محفوظ رہتی ہیں، ان کو کوئی مٹی کوئی شے کھا سکتی نہیں، کھا سکتی۔ وہاں سے اٹھایا گیا، صندوق میں بند کیا گیا اور لے جایا گیا، اور دریا سے پار گزر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے ساتھیوں کو جاؤ وہاں دن کی روشنی میں 13 کے قریب گڑھے کھودو، قبریں کھودو۔ 13 قبریں کھودی گئی مختلف جگہوں پر، کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی وہاں کھودی گئی۔ پھر آپ نے رات کے اندھیرے میں فرمایا چند ساتھیوں کو جاؤ ایک گڑھے میں میت یوسف علیہ السلام کو دفن کر کے باقی سب کی قبریں بنا دو، مٹی بنا دو، اوپر ڈال دو، تاکہ سویرے پتہ نہ چلے کہ یوسف کہاں دفن ہوا ہے، کوئی قبر پہ سجدہ نہ کر سکے، کوئی قبر کی عبادت نہ کر سکے۔ تو صحابہ کے دل و دماغ میں آخرت تھی، آخرت۔ حضور یہی چاہتے تھے کہ تم اس عورت سے گئے گزرے ہو، وہ آخرت مانگ رہی ہے۔ اس کی عملی اگر تصویر دیکھنی ہو ربیعہ بن کعب کو دیکھ۔ فرماتے ہیں میں حضور کی ہر وقت خدمت کر، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتا، جب بھی بیٹا تھا نہیں نا حضور کا، فرماتے جب بھی میں حضور کو کام ہوتا نا، رات عشاء کے بعد آپ گھر میں داخل ہوتے میں دروازے پہ بیٹھ جاتا یا وہیں لیٹ جاتا، حضور کے دروازے پہ سو جاتا، گلی میں سو جاتا، کبھی کبھی گھر چلا جاتا، اکثر وہاں ہی سو جاتا۔ کیوں؟ اس ارادے نیت سے رات کو حضور کوئی کام پڑے دروازہ کھولے تو میں حاضر ہوں۔ حضور نے جب یہ انداز دیکھا نا، محبت دیکھی، آخر پیار آ گیا۔ ایک دن حضور نے فرمایا ربیعہ کچھ مانگ لو، بڑی خدمت کرتے ہو یار، کوئی چیز ہی مانگ لو، لے لو مجھ سے، کیا لینا چاہتے ہو؟ حضرت ربیعہ فرماتے اچانک پیشکش ہوئی، میں سوچ میں پڑ گیا کیا مانگوں، گھر مانگ لوں، اونٹ مانگ لوں، بکریاں مانگ لوں، پیسہ مانگ لوں، سونا مانگ لوں، چاندی مانگ لوں۔ ذہن میں بڑے بڑے خیالات آ رہے، میرے خیال میں یہ بات فوری آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تک مہلت دے دو، سوچ لوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، سوچ لوں۔ اگلے دن آیا حضور، پھر گزرے تھے، وہ باہر نکلے دروازے پہ بیٹھے تھے، اور ربیعہ بیٹھے ہو، سوچ لیا ہے؟ اور مشورہ کرنا تھا، کر لیا؟ جی ہاں یا رسول اللہ کر لیا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ سوچ رہا تھا، کل بھی سوچا تھا، پھر میں نے مشورہ بھی کیا، گھر والوں سے مشورہ کیا، سب سے مشورہ کیا، تو میرے خیال میں تھا کہ کیا مانگوں، پھر خیال آیا دنیا مانگوں، پھر میں نے کہا دنیا فانی ہے، دنیا باقی نہیں ہے، بل تو سر الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا۔ میں نے یہ سوچا آخرت بہتر ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے، جنت میں اپنا ساتھ، جنت کی بشارت، جنت میں اپنا ساتھ دے دو۔ فرمایا اچھا، بڑی اچھی چیز مانگی آپ نے، مل جائے گی، آپ کا کام ہو جائے گا، کثرت کے ساتھ سجدے کرتے رہنا، یہ تم کام کرنا، اور یہ دعا کر دوں گا کہ اللہ آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں تمہیں جنت میں محل دے دے، یہ میں محمد مصطفیٰ آپ کے لیے دعا کر دوں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق دے، ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی محبت ختم ہو جائے، آخرت کی محبت شروع ہو جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب